میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کی جو شہادت ہے، آپ کے رفقا کی جو شہادت ہے، آپ کے جانثاران کی اور آپ کے خاندان کی جو شہادتیں ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول شہادتیں ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ ان کی شہادتوں سے، ان کی شخصیات سے آج بھی ہمارے لیے اسباق جو ہیں وہ اسی طرح زندہ و تابندہ ہیں جیسا کہ پہلے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ماہ محرم الحرام جو ہے وہ ایسا ماہ مکرم ہے کہ جس میں دور جاہلیت میں بھی جس کا عزت و احترام کیا جاتا تھا، اور لڑائی جو ہے وہ اس ماہ مکرم میں حرام سمجھی جاتی تھی۔ وہ 4 ماہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی شہادت کو منانا جو ہے وہ اس بات کا مقتضی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم الحرام میں یہ شہادت جو ہے بپا کی ہے، واقع کربلا کو بپا کیا ہے۔ تو اس ماہ مکرم کی ایک طرف حرمت ہے کہ اس میں لڑائی اور جھگڑے سے، گالم گلوچ سے، فسق و فجور سے اپنے آپ کو مسلمان دور رکھیں، اور دوسرا حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کی اور آپ کے رفقا کی جو شہادت ہے وہ بھی اس بات کی مقتضی ہے کہ ہم مل کر اکٹھے ہو کر اپنے مسالک کی تفریقات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اس کربلا کا تذکرہ کریں جس کربلا سے آج بھی ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں، اور جس کربلا کی تناظر میں آج ہم غزہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام عالی مقام نے جو ہے وہ یعنی نظریات کے تفاوت کو ختم کیا تھا۔ ظالم اور مظلوم کا ایک تصور جو ہے جو کربلا ہمیں دیتی ہے، جارے اور مجروح کا جو تصور ہمیں کربلا دیتی ہے، اس جارے اور مجروح کا تعلق آج اگر براہ راست ہم غزہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اہل غزہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، فلسطین کے ساتھ جوڑتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو ہمیں اسوہ حسینی جو ہے وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس آلات حرب و ضرب ہیں یا نہیں ہیں، اشیاء خورد و نوش ہیں یا نہیں ہیں، تم سفر میں ہو، تم حضر میں ہو، تم اپنے گھر ہو یا گھر سے باہر ہو، تم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو، تم ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ کربلا کا درس، امام کی شہادت کا درس ہمیں اس بات ہم سے تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ تم جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، تمہاری سمت کھڑے ہونے کی درست ہونی چاہیے، اور تم ایسی سمت کھڑے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی سمت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے گروہ کی سمت ہے۔ تمہیں آپس کے جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کر کے صرف ظالم تمہارے مقابلے میں ہو، اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر تم ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہو۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسوہ حسینی پر عمل کرتے ہوئے قرآن کا جو حکم ہے، قرآن نے جو اصل بیان کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ ایجاد نہ کرو۔ آج جس طرح اسرائیل نے جارحیت کی ہے اسلامی جمہوری ایران پر، اور کچھ اسلامی ممالک نے جس طرح ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کا اور امریکہ کا مقابلہ کیا ہے، یہی ہے کہ تم ظالم کی طرف نہیں کھڑے ہوئے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تم حق کے ساتھ کھڑے ہو، ناحق جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ تمہاری تمام انرجیز، تمہاری تمام تر جد و جہد، تمہاری تمام کوشش جو ہے وہ حق کے احقاق کے لیے ہونی چاہیے، باطل کے بطلان کے لیے ہمیں ہونی چاہیے۔ محرم بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے، اور کربلا کی شہداء کی شہادتیں بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔